آپ کافی سالوں سے غالباً 24 سال سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں اور ایک اچھی صحافی ہیں، آپ کا شمار ہوتا ہے بڑے صحافیوں میں جاننا چاہوں گی کہ پھر اگر اتنی ایکسٹینسو ریسرچ تھی، اتنا آپ کے پاس نالج تھا اس خبر کے حوالے سے، آپ نے اس پر کام کیا، تو پھر اتنی دیر کیوں کر دی حقائق سامنے لانے میں، جبکہ کئی بار اس سے پہلے بھی یہ معاملہ سامنے آتا رہا؟ جی، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ معاملہ سامنے آتا رہا، تو پاکستانی عوام سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں تھی. وہ تو یہ چیزیں میڈیا پہ، اخبارات میں، سوشل میڈیا کے اوپر یہاں پہ تو رپورٹ ہو رہی تھیں. لیکن جب انٹرنیشنل میڈیا نے اس میں انٹرسٹ لیا، دیٹ واز دا ٹائم لاسٹ ایئر وین بشرا بی بی صاحبہ جیل سے پیرول پہ رہا ہوئی تھیں اور پشاور سے لانگ مارچ انہوں نے کا آغاز کیا اسلام آباد آنے کے لیے. سو دیٹ واز دا ٹائم وین شی ایمرجڈ ایز اے alleged لیڈر آف پی ٹی آئی، کہ پی ٹی آئی کا فیوچر لوگ اس کے اندر دیکھ رہے تھے، یا بشرا بی بی خود ایسی کسی پوزیشن کے اندر آنا چاہ رہی تھی. سو دیٹس ہاؤ اٹ کیم انٹو آور مائنڈ. اور یہ سٹوری ایکسکلوسیولی بشرا بی بی کی شخصیت، ان کی پروفائل سٹوری ہے. سو دیر از اے ڈفرنس. یہ کوئی کرنٹ افیئرز نہیں ہے، یا یہ کوئی اور ان کی کسی اس کے اوپر نہیں ہے. اٹ واز آل فار دیٹ ایگزیکٹ مومنٹ لاسٹ ایئر نومبر. اس وقت ہم نے اس کو کنسیو کیا. ویل وی نیور نیو دیٹ شی ول اگین بی اریسٹڈ. وی تھاٹ کہ ان کا پولیٹیکل کیریئر کا آغاز ہے اینڈ وی شوڈ ڈو اٹ. چیزیں کچھ اور طرح سے ہو گئی، لیکن پھر ہم نے چونکہ اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا، اور اٹ ٹک اس اراؤنڈ 1 year 10 months یا 1 year رفلی کہہ لیں کہ اتنا ہم نے اس کے اوپر کام کیا، اور آج یہ سٹوری ایونچولی پبلش ہوئی ہے. آپ اتنی یقین سے یہ کیسے دعویٰ کر سکتی ہیں کہ جو قربانیاں دی جاتی رہیں یا بلیک میجک کیا جاتا رہا اور چھت کے اوپر سے سریاں جانوروں کی ملتی رہیں، آپ نے کتنے لوگوں سے بات کی، کتنے ذرائع سے یہ معلوم کیا؟ آپ کے پاس مصدقہ اطلاعات کس طرح سے ہیں؟ آپ کے سورسز کیا ہیں؟ اس طرح کوئی بھی بات کر دی جائے اور ایک اس فگر کے حوالے سے، کیونکہ بیرسٹر سیف کی جانب سے بھی نفی آ رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر آپ کی بات انتہائی کریڈیبل ہے. یہ کس طرح سے ہوگا؟ کیونکہ یہ بات تو اس وقت زبان زد عام ہو گئی ہے، لیکن آپ کی بات پر یقین کیا جائے اس کے لیے کیا بات ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، آپ بھی جرنلسٹ ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب بھی کوئی سٹوری دی جاتی ہے تو اس کو آپ جو سورس ہوتا ہے، سورس کی خبر کو پھر آپ ویریفائی کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ریسورسز سے ویریفائی کرتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا میں ہمارا مائی انٹائر بیک گراؤنڈ از BBC اینڈ روئٹرز اینڈ اکانومسٹ. ہمارا اپنا ایک انتہائی سخت قسم کا طریقہ کار ہے. ہمیں اگر 1 سورس کے علاوہ +4 منیمم نہ ملیں اسی ایگزیکٹ بات کو ویریفائی کرنے کے لیے، تو اس چیز کو ہم سٹوری میں شامل نہیں کر سکتے. اس سٹوری میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت سارے القابات، الفاظ، فریزز اس طرح کے ہیں جو کہ ہم نے شامل نہیں کیے، اس لیے کہ وہ 1 2 یا 3 بندوں کی زبان سے آئے. جب تک ہمارے پاس کم از کم جو ہمارا کرائیٹیریا ہے اس کے اوپر انفارمیشن کو گیج نہ کریں، ہم اس کو شامل نہیں کرتے. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ہم کوئی ایسی انفارمیشن نہ دیں جو کوئی اس میں ہم نے الزام نہ لگائیں، اس کے اندر ہم کوئی بیان بازی ہم نہیں کر رہے، ہم جرنلزم کر رہے ہیں. ہم نے اس سٹوری کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، اس کو پراپر ریسرچ کیا ہے. درجنوں کے حساب سے انٹرویو ہیں، درجنوں کے حساب سے. اگر میں آپ کو اپنے پیپرز دکھاؤں، نوٹس دکھاؤں، تو میرا خیال ہے کہ مطلب ہر ایک ٹاپک کے اوپر درجن انٹرویوز ہیں، جس کے بعد ہم نے اس کے اندر سے یہ چند ہزار الفاظ نکالے ہیں. اگر ہم نکالنا چاہتے تو ہم لاکھوں الفاظ بھی نکال سکتے تھے. ٹھیک ہے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب، آپ نے بھی یہ آرٹیکل پڑھا ہوگا اور اس میں کئی معاملات کے اوپر روشنی ڈالی گئی. یہ بھی کہا گیا کہ ایک اٹامک ملک جس کی سربراہی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کر رہے تھے، اور وہ یقین کیا کرتے تھے بشرا بی بی پر، جن کے پاس اور کوئی خفیہ سورسز تھے جو ان کو آ کر خبر دیتے تھے، اور بشرا بی بی اپنے رنگ میں اس کو آ کر دینی اعتبار سے پیش کیا کرتی تھیں، اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کی باتیں بھی مانا کرتے تھے، اور بھی کئی باتیں ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، آپ اتفاق کرتے ہیں جتنی
بھی باتیں بشرا صاحبہ کی جانب سے سامنے رکھی گئی ہیں؟ بہت شکریہ منیزہ، آپ نے موقع دیا جی. دیکھیں میں اس پہ تھوڑی سی تفصیلی بات کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے میں ثبوت رکھنا چاہوں گا کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا. فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ اس وقت 27ویں ترمیم کی گئی اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ توجہ ہٹائی جائے، جو ایک آئین کو ختم کیا گیا، آئین کے اوپر حملہ کیا گیا، وہ ساری صورتحال کو سبوٹاج کرنے کے لیے یہ ایسا عمل کیا گیا. اس موقع کے اوپر یہ پیڈ جو سارا کنٹینٹ ہے یہ شائع کروایا گیا. اور اس کے پیچھے جو تمام حرکات ہیں وہ ہم پوری قوم کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون ان کو کروانے والا ہے، کون ان کے پیچھے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی صحافی جو ہوتا ہے نا، اس کا کام ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ بات کرنا، انڈیپینڈنٹ رائے دینا، تجزیہ کرنا، تنقید کرنا تو ہر ایک پہ کرنا، اچھی بات کرنا، بری بات کرنا اس کا رائٹ ہے. لیکن جب آپ ایک جماعت کی ٹوپی پہن لیتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی میرے جیسا کارکن کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، پی ٹی آئی سے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس بات کے اوپر عوام کو کھل کے بتائے کہ یہ معاملہ چھڑا کہاں سے ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں یہ مصنفہ دی اکانومسٹ جناب بات کر رہی ہیں بشرا صاحبہ، اگر ان کی بات کی جائے جنہوں نے الزامات لگائے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو الزامات جو ہیں وہ چند لگائے گئے ہیں وہ جن کی باقاعدہ تحقیق کی گئی ہے. تو جو تحقیق کی گئی ہے وہ تمام حقائق قوم کے سامنے رکھیں. آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے، کیا آپ کے پاس شواہد ہیں جن شواہد کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ الزامات لگائے ہیں؟ آپ نے یہ سنی سنائی بات کی ہے، یعنی پی ایم ایل این کے لوگوں سے کدھر سے آپ نے یہ مواد اکٹھا کیا ہے؟ آپ کو اس پروگرام کے اندر قوم کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کیسے سیریاں جو ہیں وہ چھت کے اوپر پھینکی گئیں، کیسے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ وہ بشرا بی بی کی کرپشن کے حوالے سے بات انہوں نے کی تو انہوں نے بشرا بی بی نے کہا کہ اسے ہٹا دیے جائے. تمام کے ساتھ آپ کو ثابت کرنا ہوگا، اور اگر آپ ثابت نہ کریں تو آپ کو قوم سے معافی مانگنی ہوگی کہ آپ نے یہ جو الزامات لگائے ہیں یہ تمام تر جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور میں قوم سے معافی مانگتی ہوں. بشرا صاحبہ کا اکاؤنٹ میں نے سارا سرچ کیا جناب، یہ پی ایم ایل این کا اکاؤنٹ ہے، اور پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ کی بھی میں آپ کو یہ تصویر سامنے دکھا دیتا ہوں، ان کے اکاؤنٹ کو بھی ری ٹویٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں پرویز رشید کے ری ٹویٹ کرتی ہیں. پی ایم ایل این کے جتنے اکاؤنٹس گالیاں نکالتے ہیں ان تمام کے اوپر ری ٹویٹس کرتی ہیں، عمران خان کے خلاف ٹویٹ کرتی ہیں. اور کسی جگہ پر میں نے نہیں دیکھا کہ نواز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، ان کے خلاف انہوں نے ٹویٹ کیا ہو. یہ تمام واضح کرتا ہے کہ یہ صحافی نہیں ہے، یہ کارکن ہے، اور صحافت کے روپ میں آ کر اس طرح کے الزامات لگائیں گی تو میں کھل کے جواب دوں گا. نعیم صاحب خبر پر آ جائے نا. بالکل میں بالکل کروں گا. دیکھیں انہوں نے بشرا جو ان کا اکاؤنٹ تھا انہوں نے تھوڑی دیر پہلے اسے بند کر دیا اسی وجہ سے کیونکہ قوم کے سامنے آپ سے سوال پوچھا جائے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا، اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی تو پھر آپ کو قوم سے معافی مانگنی پڑے گی آن ایئر کہ آپ نے ہماری جو محترمہ بشرا بی بی صاحبہ ہیں، عمران خان کی اہلیہ ہیں، جو کہ عمران خان کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے آج جیل کے اندر پابند سلاسل ہیں، اور آپ کو پیڈ جو سارا کام کیا گیا ہے، آپ کو لانچ کیا گیا ہے کہ آپ ان کی کردار کشی کریں. تمام کے تمام جتنے بھی جو حامی ہیں نون لیگ کے یا دیگر جتنی پارٹیوں کے، وہ آج بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ بشرا بی بی کے خلاف کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں. تو آپ کو جنہوں نے لانچ کیا، جن کے سکارف کی آپ کاپی کرتے ہیں، یہ کاپی والی تصویر بھی ہے جو مریم نواز صاحبہ سکارف پہنتی ہیں، اس کی کاپی انہوں نے کی ہے. وہ تو ان کی فیورٹ ہیں، یہ تو ان کو پسند کرتی ہیں، یہ تو ان کی فین ہے. اور جو نواز شریف امن کا سفیر ہے، کبوتر اڑا رہا ہے، اس کی تصویروں، اس کے ٹویٹس کو بھی یہ ری ٹویٹ کرتی ہیں. تو ہم انہیں جانے نہیں دیں گے، ہم انہیں قانون کے کٹہرے میں بھی لائیں گے. انہوں نے بشرا بی بی پہ جو الزامات لگائے ہیں یہ بچ نہیں سکتی، یہ ان کی بھول ہے. یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس طرح الزامات لگا کے ہمیں نعیم صاحب انہیں بات کرنے کا موقع تو دینا، نعیم صاحب انہیں بات کرنے کا موقع تو دینا. آپ نے تو سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے. بشرا صاحبہ مجھے بتائیے گا، آپ ان کی بات کی تردید کرتی ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرٹیکل ہے وہ پیڈ ہے اور پلانٹڈ ہے، اور یہ صرف 27ویں آئینی ترمیم سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہے اور آپ دعویٰ کر رہی ہیں تو پھر وہ ثبوت آپ نے کب پبلش کرنے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ آج تک کسی میڈیا نے، کسی اخبار نے کوئی خبر لگائی ہو اور اس کے اگلے دن جن کے بارے میں وہ خبر ہے ان لوگوں کے کہنے کے اوپر اگلے دن وہی اخبار، وہی ٹی وی چینل اور آپ کا یہ پروگرام اگلے دن وہ پروفز اپنے اخبار میں، اپنے ٹی وی چینل پہ چلاتا ہے؟ اگر چلائے ہیں
تو پھر ہم بھی سوچ سکتے ہیں. دیکھیں بات تو ایویڈنس کے ساتھ کرنی چاہیے. نعیم صاحب دیکھیں ایک سیکنڈ جی, نعیم صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا, ہم نے کوئی ذاتیات پہ نہیں گئے. یہ تو سیدھا میرے اس کے اوپر یہ چیزیں کر رہے ہیں. میں اگر ابھی ان کو جواب دینا چاہوں تو میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دے سکتی ہوں, لیکن میں ان کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتی ہوں. ان کے لیے جواب دینا قوم پوری سن رہی ہے, ہم تو جواب چاہتے ہیں. آپ نے عمران خان کے اہلیہ پہ الزامات لگائے, آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتی. آپ دیں جواب نہ دینا تو پھر ان کی بات کی توثیق کرنا ہوگا نا بشرا صاحبہ. خاموشی سے تو ان کی بات کی توثیق ہو جائے گی. ہم نے جو بات کرنی تھی ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے کر دی ہے. اس سے بڑا پلیٹ فارم اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ لوگ اس پہ آ کے بات کریں. لیکن ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کے اوپر اتنی بڑی جو الزامات کی بوچھاڑ ہے, جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایویڈنسز بھی سامنے نہیں لانا چاہتی اور ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا. ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا. یہ تمام باتیں آپ کے پاکستانی میڈیا پہ, آپ کے اخبارات میں, آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا تھا. ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی. ہم نے ان تمام باتوں کو دوبارہ سے ری انویسٹیگیٹ کیا ہے. ہم نے اس کو ریسرچ کیا ہے کہ کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں جو پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہوتی رہی ہیں اتنے سالوں میں. ہم نے تو کوئی نئی بات نہیں کی. آپ بتائیے نا کہ کہاں سے انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ صرف میڈیا سے اٹھا کے آپ نے کالم چھاپ دیا کسی کے خلاف؟ آپ کی جو لا کی کتابیں ہیں وہاں سے ہم نے اٹھا کے اس کو کیا ہے. آپ یہاں پہ یہ عدالت اس طرح سے آپ یہاں پہ کون سی کتاب ہے؟ حوالہ دیجئے. کائنڈلی آپ اپنے دائرے کے اندر رہیں نعیم صاحب. ٹھیک ہے, ہم شہزاد حسین بٹ صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. شہزاد بٹ صاحب آپ بتائیں, یہ خبر آپ کے سامنے ہے, آرٹیکل آپ نے بھی گو تھرو کیا ہے. پوری جو حکومت کی جانب سے آپ عطا تارڑ کی بات کر لیں, آپ عظمہ بخاری کی بات کر لیں, سب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے اس آرٹیکل کے اوپر, مگر آپ کی رائے جاننا بہت ضروری ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قابل احترام منیز معین, جو گفتگو ہو رہی ہے میرا خیال ہے میں اس گفتگو سے ڈس ایگری ہوں. جو دی اکانومسٹ گروپ ہے یہ ایک مستند ادارہ ہے, اس کی کریڈیبلٹی ہے, اور رہی جو اس کی مصنفہ ہے بشرا تسکین, اس کو 20-24 سال سے سب لوگ جانتے ہیں, یہ کریڈیبل جرنلسٹ ہے. اس نے ایک سٹوری بریک کی ہے, یہ اس کی مرضی اور منشا ہے جو اس نے سٹوری کی ہے. اب سب لوگ ہم مل کر اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیں کہ یہ چائنیز فوڈ پسند کرتی ہیں یا یہ باربیکیو پسند کرتی ہیں, اور بات تو اس کی سٹوری پر ہونی چاہیے نا. سٹوری ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بٹ صاحب آپ یہ کیسے بھول گئے ہیں کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف پوری پیڈ کیمپین کیا کرتی تھی, اور جن بڑے بڑے اخبارات کے آپ نام لے رہے ہیں, تو اس کے لیے زیادہ پروگرام رکھ لینا. ابھی تو بات ہوگی مصنفہ کی کہ مصنفہ نے جو سٹوری دی ہے میں نے پڑھی ہے. بات یہ ہے میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ہاں ان کے پاس ایویڈنس ہے, یا انہوں نے سنی سنائی باتوں پہ یہ سٹوری بریک کی ہے, یہ اس کا جواب تو یہ دیں گی. لیکن اگر آپ چیلنج کرتی ہیں تو ان کی باتوں پر میں ایویڈنس دے سکتا ہوں, میرے پاس ثبوت ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا, جو سٹوری میں آپ نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا, انہوں نے کہا ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھی. یہ انہوں نے لکھا. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں, میں عثمان بزدار کے کمرے میں موجود تھا جب ایک گرین رنگ کی چٹ آئی تھی. اس چٹ پر میرے سامنے عثمان بزدار نے فون اٹھا کر کہا تھا جی دونوں ہو جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آئی. بعد ازاں اس چٹ پر اٹھتے ہوئے میں نے دیکھا تھا DGLDA DC لاہور اگلے دن ہی ٹرانسفر ہوئے تھے. اخباروں میں خبریں لگی ہوئی ہیں, میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں. آگے چلے, میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں. چیف آپریٹنگ افسر ایک چینل کا, 4 جرنلسٹ ایک چینل کے بشرا بی بی کے احکامات پر فائر ہوئے, زندہ قرآن اٹھوا لے ان سے. آگے چلے اور بتاؤں آپ کو, یہ جو سٹوری ہے یہ سٹوری میں اس کی تصدیق نہیں کرتا, یہ مستند ہے, لیکن جتنی باتیں میں نے پڑھی ہیں اس سٹوری میں سے جو میں نے دیکھا ہے, بشرا بی بی اور جنرل فیض کی بات کر لے, انہوں نے عمران خان کو بیوقوف بنایا ہے. یہ نوشتہ دیوار ہے, اس میں کون سی حیرانگی والی بات ہے؟ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ روحانی علم کی جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ بھی مصنفہ نے کہا ہے کہ روحانی علم کی بات, اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص جس کو پیر بنایا ہوا تھا جو دبئی پوسٹڈ رہا ہے, میں اس کا نام بتا دوں, اس کا نام ہے رحمت ہے اس کا نام, جو یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے نہیں لکھا, ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے
اگر آپ کو کوئی ایویڈنس چاہیے ان سے لے, میرے پاس جتنی ایویڈنس ہے میں دے دوں, لیکن منیزہ اگر آپ اجازت دیں تو میں خبر بریک کروں پھر.